بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی ہم 265 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس میں ہم ذکر کر رہے ہیں مختصر ظہر باللہ ابو العباس احمد مستر باللہ بن مقتدی باللہ ماہ شوال سن 470 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنے باپ کے بعد 16 سال تخت نشین ہوا۔ مقتدی کی وفات کے بعد برقیارک بغداد میں موجود تھا۔ اس نے بطیب خاطر متظر باللہ کی بیعت کی۔ خلیفہ مقتدی کی وفات کے تیسرے روز مجلس عزا منعقد ہوئی اور سلطان برقیارک ماہ اپنے وزیر عزر الملک بن نظام الملک اور ان کے بھائی بہاول الملک کے حاضر دربار خلافت ہوا اور دوسرے اراکین بھی ماتم پرسی کو آئے۔ سن 488 میں احمد خان والی سمرقند اپنی بد مذہبی کی وجہ سے گرفتار ہو کر مقتول ہوا اور اس کی جگہ اس کا چچیرا بھائی تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اسی سال تتش اور برقیار میں رے کے قریب جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں برقیار کے ہاتھ سے تتش مارا گیا اور برقیار کی حکومت کو خوب استحکام حاصل ہو گیا۔ برقیار کے بھائی محمد نے قوت حاصل کر کے خراسان پر قبضہ کر لیا۔ برقیار اس کے مقابلے کو گیا۔ سن 492 کو بقام رے جنگ ہوئی۔ برقیار شکست کھا کر خراسان چلا گیا۔ محمد بن ملک شاہ نے بغداد میں داخل ہو کر 15 ذی الحج سن 492 کو خلیفہ متظر باللہ سے غیاث الدولیا والدین کا خطاب حاصل کیا۔ پھر خراسان کی طرف چلا گیا۔ برقیار نے خوزستان سے واسط پہنچ کر لشکر جمع کیا اور 15 صفر سن 453 کو وارد بغداد ہوا۔ خلیفہ نے مبارکباد دی، خلعت عطا کیا اور پھر برقیار کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس کے بعد برقیار نے محمد بن ملک شاہ پر حملہ کیا۔ ہمدان کے قریب نیرا بیز کے کنارے لڑائی ہوئی اور برقیار کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد 15 رجب سن 493 کو پھر بغداد میں سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ برقیار نے شکست پا کر رے میں قیام کیا، یہاں سے اصفہان، پھر وہاں سے خوزستان، وہاں سے فوج فراہم کر کے یکم جمادی الثانی 494 کو محمد سے پھر جنگ آزمائی کی۔ اس کو شکست دے کر رے میں آیا۔ محمد اپنے بھائی سنجر کے پاس جرجان چلا گیا۔ آخر 15 ذکا 494 کو برقیار بغداد میں پہنچا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ غرض سلطان برقیار اور اس کے بھائی سلطان محمد کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی بغداد میں ایک کی حکومت ہوتی تھی، کبھی دوسرے کی، کبھی صلح ہو جاتی تھی اور پھر فوراً ہی لڑائی ہونے لگتی تھی۔ اس مسلسل لڑائیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عراق اور فارس اور جزیرہ وغیرہ ممالک کا امن و امان جاتا رہا اور لوگوں کو اپنی عزتوں اور جانوں کا بچانا دشوار ہو گیا۔ جمادی الاول سن 457 میں دونوں بھائیوں کے درمیان ایک صلح نامہ عمرہ لشکر کی کوشش سے مرتب ہوا اور دونوں کے درمیان ملک تقسیم ہو گیا۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی دونوں نے منظور کر لی کہ دونوں کے مقبوضہ ممالک میں دونوں کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ اس صلح نامہ کی روح سے بغداد کی حکومت سلطان برقیار کے پاس رہی۔ اس صلح نامہ کے بعد چند روز برقیار اصفہان میں ہی رہا۔ وہاں سے بغداد کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں مقام جزو جرد العلیل ہو کر ماہ ربیع الثانی 498 میں انتقال کر گئے۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے ملک شاہ بن برقیار کو اپنا ولی عہد اور امیر ایاز کو اس کا اتالیق بنا گیا تھا۔ ملک شاہ کی عمر اس وقت صرف 5 سال کی تھی۔ برقیار کا جنازہ کو اصفہان میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ امیر ایاز ملک شاہ کو لے کر 5 ربیع الثانی سن 458 عیسوی میں داخل بغداد ہوا۔ خلیفہ نے ملک شاہ کو وہ تمام خطبات جو اس کے دادا ملک شاہ بن الپ ارسلان کو حاصل تھے عطا کیے اور اس کے نام کا خطبہ بغداد میں پڑھایا گیا۔ اس کے بعد سلطان محمد نے موصل پر قبضہ کر کے بغداد کا رخ کیا۔ سن 501 ہجری میں داخل بغداد ہوا۔
امیر ایاز کو قتل کیا اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ سن 502 میں سلطان محمد نے بغداد میں اپنے لیے ایک قیصر تیار کروایا۔ اب سلطان محمد بن ملک شاہ کی حکومت پورے طور پر اپنے آبائی ممالک پر قائم ہو گئی تھی اور فتنہ و فساد دور ہو گئے تھے۔ ماہ شعبان سن 511 ہجری میں سلطان محمد بیمار ہوا۔ مرض نے طول کھینچا۔ آخر ذوالحج سن 511 میں سلطان محمد بن ملک شاہ نے وفات پائی اور اس کا بیٹا سلطان محمود باپ کی جگہ تخت نشین ہوا۔ خلیفہ نے اس کے تخت نشینی کو قبول و منظور فرما کر خلعت من عطا کیا اور 15 محرم سن 513 کو مسجدوں میں اس کا نام کا خطبہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد 15 ربیع الاول 512 کو خلیفہ متظاہر باللہ نے 24 سال 3 مہینے خلافت کرنے کے بعد وفات پائی اور اس کا بیٹا ابو منصور فضل تخت نشین ہوا اور اپنا لقب مسترد شدہ باللہ رکھا۔ مسترد شدہ باللہ متظاہر باللہ ربیع الاول سن 485 میں پیدا ہوا اور بمار 27 سال اپنے باپ کے بعد سن 512 15 ربیع الاول کو تخت نشین ہوا۔ خلیفہ مسترد شدہ باللہ کے بھائی امیر الحسن بن متظاہر نے بیعت نہیں کی اور بغداد سے واسط چلا گیا۔ سال بھر کے بعد گرفتار ہو کے آیا اور خلیفہ نے اس کا قصور معاف کر کے قیصر خلافت میں ٹھہرا لیا۔ خلیفہ مسترد شد کے تخت نشینی کے دوسرے مہینے مسعود بن سلطان محمد سلجوقی برادر سلطان محمود نے جو موصل میں مقیم تھا خروج کیا اور اپنے ساتھ قیسم الدولہ زنگی بن آتز والی بخارا اور ابو الحجا والی اربل کو بھی ملا لیا۔ بغداد میں آ کر اپنا عمل دخل بٹھایا۔ ادھر سلطان محمود کا تیسرا بھائی سلطان تغرل بن سلطان محمد اپنے باپ کے زمانے سے زنجان کا حاکم تھا۔ سلطان محمود نے ملک تغرل پر چڑھائی کی۔ ملک تغرل زنجان سے بھاگ گیا۔ سلطان محمود نے زنجان کو لوٹ لیا۔ جب سلطان محمد کا انتقال ہوا اور سلطان محمود تخت نشین ہوا تو اس نے سلطان محمد کا بھائی یعنی سلطان محمود کا چچا سنجر ماورائے النہر کا حاکم تھا۔ سلطان سنجر کا لقب پہلے ناصر الدین تھا۔ سلطان محمد کے انتقال کے بعد سلطان سنجر نے ماورائے النہر کے ہمراہ امیر ابو الفضل والی سجستان خوارزم شاہ محمد امیر نزد اور علاء الدولہ وغیرہ سردار بھی تھے۔ اس معرکے میں سلطان محمود کو شکست اور سلطان سنجر کو فتح حاصل ہوئی اور اس نے بڑھ کر ہمدان پر قبضہ کیا۔ یہ خبر جب بغداد میں پہنچی تو یہاں سلطان سنجر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ سلطان محمود نے بعد شکست اصفہان میں جا کر دم لیا۔ آخر سلطان سنجر کی ماں نے کوشش کر کے دونوں میں صلح کرا دی۔ شرط یہ قرار پائی کہ سلطان سنجر سلطان محمود کو اپنا ولیعہد تسلیم کرے اور خطبوں میں سنجر کے بعد محمود کا نام بھی لیا جائے۔ چنانچہ اس شرط کے موافق سلطان سنجر نے ماورائے النہر، غزنہ، خراسان وغیرہ اپنے ممالک میں سلطان محمود کی ولی عہدی کی فرامین بھیج دیے۔ صرف رے کا علاقہ سلطان سنجر نے سلطان محمود کے مقبوضہ ممالک سے اپنے قبضہ میں لے کر باقی تمام ممالک پر اس کی حکومت کو تسلیم کیا۔ ادھر سلطان محمود نے اپنے بھائی سلطان مسعود سے صلح کر کے اس کو موصل اور اجر بھائی جان کے صوبے دے دیے اور اس نے موصل کو اپنا مستقر حکومت بنا لیا۔ سن 513 میں سلطان محمود نے اپنی خود مختاری اور سلطان محمود کی مخالفت کا علم بلند کیا۔ 15 ربیع الاول سن 514 ہجری کو دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی۔ مسعود کو شکست ہوئی اور موصل کے قریب جا کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ عمرہ نے درمیان میں پڑھ کر دونوں بھائیوں میں صلح کرا دی۔ سلطان محمود ماہ رجب 514 ہجری میں بغداد واپس آ گیا تھا اور سلطان مسعود پھر موصل میں حکومت کرنے لگا تھا۔ سن 1515 ہجری میں سلطان محمود نے موصل کی حکومت قسکر برسکی کو دی اور مسعود کے پاس آذربائیجان کا صوبہ رہا۔ سلطان تغرل کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ سلطان محمود سے شکست کھا کر گنجہ میں چلا آیا تھا
سن 516 میں سلطان محمود اور سلطان تغرل کے درمیان صلح نامہ لکھا گیا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے اکستر برسکی کو موصل کے علاوہ واسط کا علاقہ بھی جاگیری میں دے دیا تھا۔ اکثر برسکی نے اپنی طرف سے قسیم الدولہ عماد الدین زنگی اکثر کا واسط کی حکومت پر مامور کیا۔ سن 517 میں سلطان محمود نے اپنے وزیر شمس الملک کو قتل کر دیا اور شمس الملک کے بھائی نظام الدولہ کو خلیفہ مسترد شدہ نے اپنی وزارت میں معزول کیا۔ ماہ ذو الحج 517 میں خلیفہ متصر شد نے خود فوج تیار کر کے 20 بن صدقہ میں سرکوبی کے لیے بغداد سے کوچ کیا۔ موصل دوست کی فوجیں بھی خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ مقام مبارکہ میں لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں عماد الدین زنگی بن اکثر والی واسط نے بڑی بہادری سے جان فروشی دکھائی اور خلیفہ منصور نے فتح پائی۔ 10 محرم سن 518 کو خلیفہ مظفر اور منصور بغداد میں داخل ہوا۔ یہ غالباً پہلی جنگ تھی جو عرصہ دراز کے بعد عباسی خلیفہ کی سپہ سالاری میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ بن صدقہ بصرہ کو لوٹنا چاہتا ہے، چنانچہ عماد الدین زنگی بصرہ کی حفاظت کے لیے مامور ہو کر روانہ ہوا اور 20 وہاں سے ناکام اور نامرود ہو کر ملک تغرل بن سلطان محمد کے پاس چلا گیا۔ اسی سال یعنی 518 میں برسکی جو شقہ عراق مقرر ہو چکا تھا اور موصل میں رومیوں کے حملوں کی روکنے کی تدبیر میں مصروف تھا، عماد الدین زنگی بن کو بصرہ کی حکومت سے اپنے پاس موصل طلب کیا۔ عماد الدین زنگی بصرہ سے روانہ ہو کر موصل تو نہیں گیا بلکہ سلطان محمود کے پاس اصفہان پہنچا۔ سلطان محمود نے وہاں سے اس کو بصرہ کی سند حکومت دے کر بصرہ کی طرف واپس کر دیا۔ وہ 20 بن صدقہ جب سلطان تغرل کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو اپنے سہاجمین میں داخل کر لیا۔ 20 نے تغرل کو بار کا عراق پر چڑھائی کرا دی۔ سن 519 میں تغرل نے بما بیس مقام میں پہنچ کر قیام کیا۔ یہ خبر سن کر خلیفہ مسترد شدہ بلّہ نے 15 صفر 519 میں فوج لے کر بغداد سے بغرض مقابلہ کوچ کیا۔ نہروان میں مقابلہ ہوا مگر وبیس اور تغرل دونوں خراسان میں سلطنت سنجر کے پاس پہنچے۔ جب 530 میں تفتش زکوی کوتوال بغداد سلطان محمود کے پاس اصفہان پہنچا اور کہا کہ خلیفہ مستثر شد نے فوجیں مرتب کر لی ہیں، سامان جنگ بھی کافی مراہم کیا، مالی حالت بھی خلیفہ کی کافی اچھی ہو گئی ہے، اندیشہ ہے کہ خلیفہ قابو سے نہ نکل جائے۔ یہ سن کر سلطان محمود نے فوجیہ راستہ کر کے خود بغداد کی جانب کوچ کیا۔ خلیفہ مسترد شدہ نے جب یہ سنا کہ سلطان محمود بغداد کی جانب آ رہا تو اس نے کو لکھا کہ تمہارے اس طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دبیس وغیرہ کی سرکشوں کی سرکوبی کے لیے واپس جاؤ۔ اس سے سلطان محمود کا شبہ یقین کے درجہ کو پہنچ گیا اور اس نے سمجھا کہ خلیفہ ضرور میرے اثر و اقتدار سے آزاد ہونا چاہتا ہے، چنانچہ وہ اور بھی تیزی سے بغداد کی جانب سفر طے کرنے لگا۔ 17 ذی الحج سن 520 کو سلطان محمود بغداد میں داخل ہوا اور خلیفہ غربی بغداد سے چلا گیا۔ 1 محرم 521 کو سلطان محمود کے ہمراہیوں نے کیسر خلافت کو لوٹا۔ اہل بغداد 30,000 کی تعداد میں خلیفہ مسترد کے پاس جمع ہو گئے۔ دریائے دجلہ کے ساحل پر لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ بہت سے لڑائیوں اور زور آزمائیوں کے بعد خلیفہ اور سلطان محمود میں صلح ہو گئی۔ ربیع الثانی 521 کو سلطان محمود بغداد سے ہمدان کی جانب روانہ ہوا اور عماد الدین زنگی کو بصرہ کی حکومت سے بلا کر بغداد کی اس کے اوپر مامور کیا۔ اوپر ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ دبیس اور تغرل دونوں سنجر کے پاس خراسان پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے سنجر کو خلیفہ مسترد شد اور سلطان محمود کی طرف سے براہ فروختہ بدگمان کرنے کا کوشش کی۔
आखिर सुल्तान संजर खरासान से फौज लेकर रे की जानब रवाना हुआ। रे पहुंचकर सुल्तान महमूद का हमदान से अपने पास मुलाकात के लिए बुलवाया। मुद्दा इस तलबी से यह था कि अगर सुल्तान महमूद मुखालफ ना हुआ तो चला आएगा, वरना इनकार करेगा। चुनांचे सुल्तान महमूद अपने चचा संजर के पास बिला तौक़ुफ़ चला गया। संजर ने बड़ी इज्जत का बर्ताव किया और दबीस की सिफारिश करके महमूद के साथ कर दिया। महमूद दबीस को हमरा लेकर हमदान वापस आया और 9 मुहर्रम सन 723 को दबीस बगदाद में दाखिल हुआ। दरबार खिलाफत में दबीस को पेश करके इसकी सिफारिश की। खलीफा ने दबीस की खता माफ कर दी। सुल्तान महमूद ने बगदाद की बरोज को मामूर किया और अमादुद्दीन जंगी को मोसल की गवर्नरी पर मामूर करके भेज दिया। जमात सानी 523 में सुल्तान महमूद बगदाद से हमदान की जानब रवाना हुआ। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज यहाँ पे रुकते हैं। कल हम इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त आपके सामने लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।